خیال سے ممبرشپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جانب جب آپ ممبرشپ شروع کریں گے اور اس کو مستحکم کریں گے تو دوسری جانب ریاست فورس کا استعمال کرے گی, کنفرنٹیشن کی طرف معاملہ بڑھے گا, آپ کانسیکوینس فیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو کیوں یہ جو ہے فورس استعمال کریں گے؟ ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ ہم کوئی وہاں پر جو ہے کوئی پاکستان پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں باہر سے؟ یہ ہم سیاسی لوگ ہیں, یہ ہماری سیاسی تحریک ہیں جو پرامن ہے, جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہیں. ہم احتجاج بالکل نہیں کریں گے, لیکن جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دے دیا جائے. جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ لگا دیے جائیں. آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے, کیونکہ یہ کیسز ہی سارے بوگس ہیں. جو ہمارے اسیران کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے, اور ایک ایک پر جو ہے 50-50 مقدمے ہیں, 50-50 جگہوں پر ان پر ایف آئی آر ہیں. کبھی یہ سپر مین ہیں, یہ جو ہیں دی فلیش ہیں, یا جو ہیں مسٹر پاکستان ہیں کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے. تو یہ ساری 2 نمبریاں انہوں نے کی ہیں. تو اس کے باوجود اگر ہمیں انصاف بھی نہ ملے اور آئین اور قانون ہمیں یہ اجازت بھی دے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اس پر یہ آپ کے بقول ہم پر فورس استعمال کریں گے, تو یہ تو ہماری فورس ہوئی ہی نہیں. یا ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یا خود پاکستانی نہیں ہے, اور ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے. آپ کو NFC کے مد میں جو بقایات ہیں وہ نہیں مل رہے, زیادتی ہے, لیکن جو پیسے ملے ہیں وہ کہاں لگائے گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ کشمیر جائیں گے, آپ جی بھی جائیں گے. آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, پارٹی کہاں پر ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ٹریٹری میں جا کے وہاں پر پروٹیسٹ کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ وہ کہاں لگے. کہاں لگائے ہیں آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ لینا. بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں, ہر اے ڈی پی میں جو ہیں آپ کو اس کے ایک ایک پے کا حساب مل جائے گا. لیکن مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ وہ حساب تو مل جائے گا, 5300 ارب روپے کی جو IMF نے رپورٹ کی ہے کرپشن, اس کا کون پوچھے گا؟ اس کا صرف یہ میرا پیسہ تھا, میرے ٹیکس کا پیسہ تھا, یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ تھا, تمام صحافیوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا. اس پر بھی بات کریں. 12 ارب روپے کی جہاز پر بھی تمام صحافی حضرات بات کریں, اور تمام میڈیا چینلز بھی بات کریں, اور جو $70,000 سے زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ان پر بھی بات کریں, اور جو پیٹرول کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں. اور میڈیا کو بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے پریشر ہوگا, لیکن بہرحال کریں, تھوڑی سی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں تمام ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو پیغام میرے لیے بھیجا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا ہے, اور اس تیاری میں انشاءاللہ تعالی میں پورے پاکستان میں, پنجاب میں بھی گیا, سندھ میں بھی گیا, ابھی جو ہیں باقی جو ریجنز اور صوبے رہتے ہیں وہاں بھی جاؤں گا, اور انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ. ایک منٹ سے آپ نے بات کی حق کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو خیبر پختونخوا کا حق مل جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کی فیملی اور پھر پی ٹی آئی کے کارکن جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ کی بات کی ظلم زیادتی ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹی کے لوگ خیبر پختونخوا میں روڈ پہ نکل کے آ رہے ہیں, اور وانا میں 3-4 واقعات رپورٹ ہوئے, نامعلوم ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے, ملک صدر علی کے خاندان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. تو یہ کون کر رہے ہیں؟ کیا صوبائی حکومت لوگوں کی جان مال کے تحفظ میں ناکام ہے, یا ریاست ریٹ وہاں پہ بحال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جعلی حکومت یہ تمام ظلم جبر و فسطائیت کر رہی ہے. اس میں دونوں ہی ملوث ہیں. کسی کو جو ہیں وہ آپ بروزمہ نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ کر رہا ہے, دونوں شامل ہے اس میں. جتنی بھی ہمارے شہداء ہیں, چاہے 9 مئی کے ہیں, چاہے 24 نومبر 26 نومبر کے ہیں, ان کی ساری ذمہ داری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی آتی ہیں, اور جو جعلی حکومت یہ لائے ہیں ان پر بھی آتی ہیں. اس میں تمام شامل ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس ایک ایک سے جو ہیں حساب لیا جائے گا, اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہی ہے, یہی رونا ہم رو رہے ہیں کہ وہاں پر ساری عمر بند کمروں کے فیصلے امپلیمنٹ ہوئے ہیں. جب ہم چیخ رہے تھے, جب ہم چلا رہے تھے کہ
इनको दोबारा वापस आबाद ना करो, दहशतगर्दों को वापस ना लाओ। हमने अमन पासून किए, हमने जलसे किए, हमने जिरगे किए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने पूरी दुनिया को बताया कि इनको वापस लाया जा रहा है। और ये जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को नहीं, अगर आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी तो इसकी तपिश इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, कराची भी महसूस करेगा, लाहौर भी महसूस करेगा। और हमने देखा कि इस्लामाबाद ने इसकी तपिश महसूस की, बल्कि जो सानिया हुआ वो बहुत बड़ा सानिया था, दहशतगर्द। तो ये किसकी पॉलिसी? ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं थी, ये तो इस रियासत की पॉलिसी थी जो बंद कमरों में इन्होंने बनाई थी। और उस वक्त हमें कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस एक एक चीज़ का इल्म है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो CTD के लिए मैंने मॉडर्न इक्विपमेंट दी हैं, जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो हम काम कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच अभी तक उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैंने उनके लिए रकम मुख्तस की है और वो बेहतरीन इंटेलिजेंस का काम कर रही है अब, तो वो भी होगी। और पुलिस जिन्होंने हमेशा हमारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, वो भी बेहतरीन काम कर रही है। इस्लामाबाद का जो वाक़या हुआ तो 8 घंटे के अंदर हमारी CTD ने जो है उसके मरकज़ी मुल्ज़िमान पकड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसमें कैपेसिटी है कुछ करने की, अगर कुछ करने के लिए दिया गया। मती साहब मती भाई ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोन पे बात की है। इस्लामाबाद में भी बग़ैर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ लोगों का यह ख्याल है, खासतौर पर हुकूमती जो लोग हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कि इमरान खान और PTI इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ये सफारती महाज के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और PTI और इमरान खान का क्या मुस्तक़बिल है? सबसे पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहूँगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इररिलेवेंट जो है वो सिर्फ अवाम ही कर सकती हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को इररिलेवेंट नहीं कर सकती। जो मगरबी दुनिया है उनको पता है कि इमरान खान साहब एक खुददार लीडर हैं। मैं ना बहैसियत पाकिस्तानी, एक खुददार पाकिस्तानी, और बहैसियत इमरान खान साहब का अदना सिपाही, मैं कभी भी जो है किसी दूसरे मुल्क की तरफ नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ज़ोर बाजुओं से हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे फैसला साज हैं और मंसूबा साज हैं, उनको इतना बताना चाहूँगा कि इसराइल और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। एक इस्लामी रियासत जो एटमी कुव्वत भी हो, तो कौन सा यहूदी ये चाहेगा कि एक इस्लामी रियासत जो एटमी कुव्वत भी हो वो मजबूत हो? उनको तो यही लोग चाहिए होंगे कि जो वहाँ पर जाकर उनको सल्यूट करें। वो तो एब्सोल्युटली नॉट वाले कभी भी नहीं चाहेंगे। बहरहाल ताकत का सरचश्मा अवाम है, और इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अवाम पर पूरा एतमाद है। हम इंशाअल्लाह ताला कि ये वक्त बदलेगा और ज़रूर बदलेगा। लास्ट क्वेश्चन इनसे ले लें। जी एक मिनट वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने जा रहे हैं या कोई इस तरह का कुछ शेड्यूल है? नहीं, आज तो मीटिंग थी और नागुज़ीर वजूहात पर जो हमें बताए नहीं गए उन पर वो मीटिंग कैंसिल की गई। कल AIP पर मैंने मीटिंग बुलाई थी, SN इकबाल साहब उसमें क्योंकि मेंबर हैं, मैं उसको चेयर करता हूँ बहैसियत वज़ीर आला, और 1.5 महीने से हम ट्राई कर रहे थे कि ये मीटिंग हो जाए, क्योंकि 26 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने अपने फ़ंड से ब्रिज फाइनेंस करके अपने कबायली अज़ला को दिए हैं। और ये पहली मुलाकात में जो हमारी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से थी, तो उसमें कमिट भी किया गया था कि ये हम देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ना मीटिंग हो रही है। और कल के लिए हमने मुख्तस की थी तो उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो कर दी और कल की मीटिंग में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे, तो वो मीटिंग अब डिले हो गई है। और जो आपने दूसरा क्या पूछा? ये मैडम से ले लें। तो हुकूमत कहती है कि वहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ लोगों को आप लोग खुद भी ले आते हैं, मजबूर किया जाता है लोगों को। तो ये कैंपेन का आगाज आप पंजाब से क्यों नहीं करते? पंजाब में हमेशा आप लोगों की सियासी कैंपेन करना अब तक मुश्किल रहा है, तो वहाँ से टास्क फोर्स का क्यों ऐलान नहीं करते कि वहाँ से आप सिचुएशन शुरू करें?
دیکھیں جی سب سے پہلے تو کل اناگوریشن ہے یا لانچنگ سرمنی ہے ممبرشپ کیمپس کی، اور اس کو ہم جو ہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلائیں گے، اور اس میں پنجاب میں بھی ممبرشپ ہوگی، سندھ میں بھی ہوگی، بلوچستان میں بھی ہوگی، کشمیر میں بھی ہوگی، اور گلگت بلتستان میں بھی ہوگی۔ اور اس دفعہ جو جذبہ، جو جنون، میں کیونکہ تقریباً سارا پاکستان گما ہوں، اور اس وقت جو یہ جوش میں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اور جو جذبات میں لوگوں کے دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان جس انداز میں نکلے گا تو یہ ان کی سوچ ہے۔ کتنے دنوں میں ہو جائے گی ممبرشپ؟ میں تفصیل بھی بتا دیں گے کیا کن فیزز میں ہوگی، کیسے کیسے لوگ ممبرشپ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آپ کے ورکرز کو بھی اس طرح سے ایگزیکٹ گائیڈ نہیں کیا گیا، ڈیٹ آ گئی ہے اس کی کل شروع ہونے جا رہی، تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی پلیز بتا۔ بیسیکلی ہم پرسوں جمعے کو انشاءاللہ 2 بجے اس کی لانچنگ ایونٹ ہے، وہاں پہ ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول دیا جائے گا، اور پورے پاکستان میں تمام کیمپس بھی لگائے جائیں گے۔ فرسٹ فیز میں ہم 272 کیمپس خیبر پختونخوا میں لگا رہے ہیں، ہم پنجاب میں بھی کیمپس لگانے جا رہے ہیں، پنجاب کے لیے، سندھ کے لیے اور بلوچستان کے لیے ہم ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول رہے ہیں۔ جس دن ہم 1 لاکھ کا فگر کمپلیٹ کر لیں گے تو باقاعدہ حلف برداری ہوگی، 10 لاکھ ہمارا گول ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم وہ بھی اچیو کر لیں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی تفصیلات آئیں گی ہم تمام میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی جی لاسٹ کوسچن۔ 2 بچے لڑ رہے تھے میری گلی میں، ایک پنجاب کا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے پاس بڑا جہاز ہے، آپ کے پی سے ہو، آپ کے پاس جہاز نہیں ہے، آپ کا سی ایم جو ہے وہ پبلک میں وہ جاتا ہے، تو آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے جہاز لینے کا کہ نہیں؟ دیکھیں جی، میں تو کمرشل فلائٹس میں سفر کرنے والا بندہ ہوں، میں انہوں نے تو یہ غربت اور غریبی جو ہیں وہ صرف ڈراموں اور کتابوں میں دیکھی ہوگی اور پڑھی ہوگی، ہم نے محسوس کی ہیں یہ ساری چیزیں۔ ہم سوزوکی میں بھی ہم نے سفر کیا ہے، بسوں میں بھی سفر کیا ہے، ٹرکوں میں بھی سفر کیا ہے الحمدللہ، تو ہمیں پتہ ہے غریب کا درد۔ تو جس چیز کا عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، میرے خیبر پختونخوا کے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، میرے پاکستان کے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ شکریہ۔